تینوں کلمات، ان تینوں پیاروں کی یادیں ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، جو آج ہم تکبیرات تشریق کے طور پر یہ پڑھتے ہیں، اور جب یہ دن آتے ہیں تو سارے مل کر انہی کی وہ تسبیح اور وہ کلمات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیت رکھا کرو کہ جب یہ پڑھو تو توجہ اس طرف جائے کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، جبریل مینڈا لے کر آ رہے تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، اور جب یہ کامیاب ہو گئے کہ مینڈا ذبح ہوا ہے اور یہ اس قربانی میں بھی کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے بھی چند یہ کلمات کہے، یہ ہمارے لیے تسبیح کو بنا دیا ہے۔ تو یہ اسی تصور سے پڑھیں، مل کر پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بھائی مسئلہ یاد ہے نا، یہ پڑھنی ان دنوں میں تکبیریں، تکبیر بھی یاد کر لینی ہے۔ اچھا، ہر ایک کو جیسے نماز ختم ہوتی جماعت ختم ہوئی تو یہ نہیں صرف امام صاحب پڑھ رہے ہیں، اسپیکر میں آواز آ رہی ہے سب کی ہو گئی، نہیں، سب نے پڑھنی ہے، امام بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ جماعت ہوئی، ختم ہوئی، اب آپ نے ان تکبیروں کو ایک بار پڑھنا اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن لیں، یہ واجب ہے۔ ایک بار پڑھیں گے واجب، 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یہ افضل ہے، ثواب کا کام۔ اور پڑھنی کب سے؟ 9 ذو الحجہ، یعنی آنے والے اتوار سے، اتوار کی فجر کی نماز سے ہم اسے شروع کریں گے۔ 9 ذو الحجہ، پھر 3 دن قربانی کے دن، اور پھر چوتھے دن عصر کی نماز تک، یعنی 9 سے 13، اتوار، پیر، منگل، بدھ، اور پھر آگے جمعرات کی عصر کی نماز تک، جمعرات کی عصر کی۔ یہ 2024 کے ذو الحجہ کا بتا رہا ہوں، پتہ چلے میرا کلپ کہیں نیٹ پہ موجود ہو، بولے مفتی صاحب نے یہ دن گن کے بتائے تھے، تو یہ اس سال کے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 دن، یعنی 9 سے لے کر 13 ذو الحج، 9 کی فجر سے شروع کرنی ہے، اور 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات، ہر نماز کے بعد ہم نے ان تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں۔ جو افراد رکعتیں جن کی رہ جائیں تو وہ جب اپنا سلام پھیریں گے تو اس وقت ان تکبیروں کو وہ پڑھیں۔ جب ان کا کوشش کریں ان دنوں میں تو ساری نمازیں جماعت سے ہی بالخصوص پڑھیں، اور ساتھ مل کر ہی تکبیرات ہی ہوں، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ جب ان دنوں میں توفیق بخشی ہے تو میں ہمیشہ ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہوں۔ البتہ اگر کہیں جماعت کبھی رہ بھی جائے تو آپ اپنے طور پر، جب جماعت رہ جائے گی، آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان تکبیرات کو آپ اس وقت پڑھ لیجئے۔ لیکن جو وجوب کے اور زیادہ تاکید والے احکامات ہیں وہ جماعت کے ساتھ، آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ ان تکبیرات کو کہہ لینا چاہیے، ان تکبیرات کو پڑھ لینا چاہیے۔ عورتوں پر واجب نہیں ہے یہ تکبیرات، چونکہ وہ گھروں پر نماز پڑھتی ہیں اپنے اس انداز سے، تو عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ بھی پڑھتی ہیں تو کوئی گناہ کا کام بھی نہیں، اچھا ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہیں، ثواب ملے گا ان کو بھی انشاءاللہ۔ تو اس کا ہمیں بطور خاص یہ انداز جو ہے وہ اپنانا ہے، اور اس میں یہ تصور میں جو کہہ رہا تھا، یہ تصور باندھ کے رکھنا ہے کہ یہ وہ خاص ذبح کے لمحات تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ نے ان کی یادوں کو کیسا باقی رکھا۔